نکاح میں ہو منتہا چوہان قسط نمبر 36 لاسٹ 2 پارٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ہے بالکل. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گا. آج بالکل لاسٹ ایپیسوڈ ہے. فون پہ ہوتی وائبریشن سے آفتاب کی آنکھ کھلی تھی. ایک نظر بے خبر پرسکون سوئی کمل کو دیکھا. فون اٹھاتے بلکنی میں آ گیا. ہاں کاظم بولو. کاظم کی بات پہ آفتاب تو سکتے میں آ گیا. جیسے وہ بات کیے جا رہا تھا جیسے وہ بات کیے جا رہا تھا آفتاب کی نظریں مسلسل کمل پہ تھیں. رات ہی تو اس نے اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کہہ دی تھیں. آفتاب آپ سب جانتے تھے نا. معصومیت سے کہتی وہ آفتاب کو بہت اپنی سی لگی تھی. ہاں سب جانتا تھا پہلے دن سے. آفتاب نے اس کے گرد بازو حائل کیے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا. جب سب جانتے تھے تو پھر اتنا ڈرامہ کی. ناراضگی سے پوچھا. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ. خود اب مجھ سے محبت میں مجھ پہ بھروسہ پہلے کرو. آفتاب کی بات پھر کمل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. گولی میں نے نہیں چلائی تھی یہ پتہ تھا آپ کو. تو آپ نے خود کو بچایا کیوں نہیں؟ اب کی بار سر اٹھا کے پوچھتے وہ آفتاب کو بہکا رہی تھی. کیونکہ مجھے تم عزیز تھی. میں جانتا تھا وہاں کے موجود ہے. اگر وہ گولی میں نہ کھاتا تو اس کا شکار تم بھی ہو سکتی تھیں. ایک بات پوچھوں کمل، کیا واقعی کومل کومل کے تمہاری سگی بہن ہے؟ اس کی بات پہ کمل نے حیرت سے اسے پوچھا. نہیں مطلب بہن سے اتنا حسد، اس کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. وہ ایسی نہیں، اسے حالات نے ایسا بنا دیا ہے. آفتاب تو میرا عکس ہے لیکن ماما نے اس کا وجود چھپایا. اسے نہ خود اپنایا نہ اس کے بارے میں کسی کو بتایا. وہ سب سے بدظن ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے بھی. کمل کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم اسے معاف کر دو گی؟ آفتاب نے بھویں اچکتے ہوئے اس سے پوچھا. آپ نے بھی تو مجھے معاف کر دیا تو میں بھی کر سکتی ہوں نا. الٹا اسی سے پوچھا. بہن پہ تمہاری تم بہتر سمجھتی ہو. آپ بھی اسے معاف کر دیں. واپس آفتاب کے سینے سے لگتی وہ لاڈ سے بولی. آفتاب نے گہرا سانس خارج کیا. اور معاف تو وہ کر دیتا ہے لیکن اپنے ساتھ ہوئے سب باتوں کے لیے، لیکن اس کی ماں کو مارنے کے لیے وہ معاف نہیں کر سکتا تھا. ہاں اس دن کمل آفتاب کی پسٹل اٹھائے تو لائی تھی لیکن وہ خالی تھی. یہ بات آفتاب جانتا تھا. گولی ارباز خان اور عباد خان پہ کومل نے چلائی تھی. ارباز خان کو گولی ریڑھ کی ہڈی میں لگی تو وہیں دوسری طرف عباد خان بچ گیا اور تیسری گولی تبسم خان کو لگ گئی. صبح ہم واپس جائیں گے کراچی. تو ماضی کی یادوں کو جھٹکتا وہ کمل سے مخاطب ہوا لیکن اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا اسے دیکھنے لگا. وہ نیند کی وادیوں میں کب کھو گئی تھی آفتاب کو پتہ ہی نہ چلا. دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھا. اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو اس کے پیچھے کرتا اسے دیکھتا محسوس کرتا خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا. ماما اچانک سے وہ چلاتی ہوئی اٹھی تھی. اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا. کیا ہوا کمل، ٹھیک ہو؟ آفتاب کی آنکھ کھولی تھی. ماما کمل کیا آواز روندی ہوئی تھی. وہ کوئی خواب دیکھتی ڈر کے اٹھی تھی. آفتاب نے اسے پانی پلایا اور سینے سے لگا لیا. کچھ بھی نہیں بس خواب تھا، سو جاؤ. آفتاب نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تو کمل نے آنکھیں موند لیں. کافی دیر جاگنے کے بعد وہ سوئی تھی. ٹھیک ہے ہم کچھ دیر میں نکلتے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا. کاظم سے کہتے اس نے کال بند کی اور پریشان ہوتا واپس بیڈ پہ آیا. وہ کومل کے بارے میں کمل کو نہیں بتا سکتا تھا. وہ اس وقت بہت اپسیٹ تھی. خاموشی سے اٹھتا واش روم میں گھس گیا. جو بھی تھا کراچی تو انہیں آج جانا ہی تھا. ایک چھوٹا سا گھر ہو، پیارا سا گھر ہو، مکمل گھر ہو جہاں دو پیار کرنے والے ہوں، چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوں، زندگی بہت پرسکون ہو. ہاسپٹل کے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ رات سے یوں ہی کھڑا تھا. ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا. وہ بہت افسردہ تھا. پہلی بار اس کے دل کو کوئی اچھی لگی تھی. اور وہ ICU سے ڈاکٹر باہر نکلے تو کاظم دل تھامے ان کی جانب بڑھا. ینگ مین بی بریو. ڈاکٹر عباس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دینا چاہا. وہ کیسی ہے؟ ڈوبتے دل سے پوچھا. ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. کانچ بہت بری طرح ان کی آنکھوں اور دماغ کو ڈیمیج کر چکا ہے. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. باریک کانچ نے اچھا خاصا نقصان کر دیا. بس آپ دعا کریں اللہ سے، معجزے وہی کرتا ہے. اگر ان کی زندگی لکھی ہوئی تو کوئی روک نہیں سکتا. پلیز ڈاکٹر پلیز کم، پیشنٹ از دی سکنگ. ایک ڈاکٹر نے آتے کہا تو ڈاکٹر عباس فوراً ICU کی جانب بڑھ گئے. کاظم کے موبائل پہ
जमशेद की कॉल आ रही थी। वो सोच में पड़ा हुआ था लेकिन उठा ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज से जो वीडियो हासिल हुई थी, किंग पकड़ा गया। इंस्पेक्टर जमशेद के बताने पर काजिम का खून खौल उठा। वो मरना नहीं चाहिए, बस बाकी कोई कसर ना छोड़ना। खूनखार अंदाज में कहता वो आईसीयू की जानिब देखता आंसू जब्त कर रहा था। किंग, अगर कोमल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ना जिंदा रखूँगा ना मुर्दों में। वो एसपी काज़िम शाह का वादा है खुद से। आज सुबह से रज़िया खातून का दिल घबरा रहा था या बार बार पानी पिए जा रही थी। ममानी जान, क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आबी ने परेशानी से इनका माथा चेक किया, जो बहुत ठंडा हुआ था। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं लो हो गया? मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। बस अल्लाह से दुआ है छे बुरा ना हो। एक बार फिर से पानी पीते वो धीरे से बोली थी। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हुआ? आफताब इसे लिए कराची एयरपोर्ट से बाहर आया था। मुझे ये शहर अच्छा नहीं लगता। बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हैं इस शहर से। बहुत कुछ खोया है यहाँ पे। कमल के दर्द भरे अंदाज से पे आफताब ने उसका हाथ थामे गाड़ी में बिठाया। जो पहले से ड्राइवर गाड़ी लिए वहाँ उनके इंतज़ार में था। क्या सिर्फ खोया पाया? कुछ नहीं। वो इससे पूछता। वो कमल को प्यार से देखने लगा। आपको पाया? वो भी मुस्कुराइए। हम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए हैं? हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकते वो उतरता था वो, और कमल को भी उतारा था। कुछ मज़ीद खोने का दर्द भी सहना हो शायद। आफताब बहुत संजीदा था। कमल का दिल धड़का और आंखों में आंसू आ गए। प्लीज़ आफताब, कोई बुरी खबर मत दीजिएगा। मैं नहीं सुन सह पाऊँगी। फिर वापस चलो यहाँ से। बाद में कोई गिला नहीं करना कि मैंने बताया क्यों नहीं। आफताब ने वापसी की राह ली तो कमल ने रोक लिया। क्योंकि कोमल ठीक है ना? उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसकी बहन ठीक नहीं। खुद चल के देख लो। आफताब इसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया। बेचैन नज़रों से काजिम को ढूंढा। कुछ ही तकोदो के बाद वो एक चेयर पर सर जो घिराए बैठा नज़र आ गया। काजिम, आफताब की आवाज़ पे इसने सर उठाया। उसकी आंखों के लाल डोरे उसके रत जगह का पता दे रहे थे। आफताब को देखता वो उठा। आफताब ने इसे गले लगाया। कमल पथराई नज़रों से बस इन दोनों को देखे जा रही थी। कैसी है वो? धीरे से पूछा। खतरे से बाहर लेकिन मजबूत असाब का मालिक। काजिम भी दिल छोड़ बैठा था। लेकिन क्या? आफताब की बजाय कमल ने पूछा। उसका दिमाग और आंखें बुरी तरह डैमेज हुई हैं। उसके होश में आने के बाद ही पता चल सकेगा। कमल एकदम लड़खड़ाई। पास खड़े आफताब ने इसे सहारा देके चेयर पर बिठाया। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आफताब ने इसे अपने साथ लगाया। आप दोनों इसे माफ़ कर दें, वो इतनी बुरी नहीं है। काजिम का उसकी हमायत में बोलना कमल को तड़पा गया। मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है। कमल रोते हुए बोली। आफताब, वो बुरी नहीं थी। मेरी बहन बुरी नहीं। रोते हुए वो आफताब के गले लगी। आफताब कुछ ना कह सका। दीजिए दीजिए, क्या हुआ? आंखें खोलें, रानू ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ ही देर में खानविला में हंगामा बर्पा हो गया। डीजे की अचानक डेथ ने सबको हिला के रख दिया था। आफताब को भी उनकी डेथ की खबर मिली थी। इसे समझ ना आया कैसे कमल को अब एक और गम दे। उसकी शामिर से फ़ोन पे बात हुई। वो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। डीजे का सोच कर शामिर की आंखें भीग रही थीं। वो इन सब को छोड़ के अचानक से चली गई। इन सब की जुदाई वो ना सह सकी थी और बिना कुछ कहे इनसे दूर चली गई थी। इसने अनाबिया को कुछ ना बताया। वो जल्द अज जल्द अपनी और उसकी टिकट्स बुक करवाने की कोशिश कर रहा था। काश दीजिए आपकी जगह मैं मर गया होता। अरबाज खान बिस्तर पर लेटे खामोश आंसू बहा रहे थे। अपने अंदर की नदामत वो किसी से कह नहीं सकते थे। अनजाने अल्लाह ने उनकी और कितनी ज़िंदगी लिख रखी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ कर्मों का हिसाब दुनिया में भी देना पड़ता है। वो इन्हें देना था। खानविला मेहमानों से भर गया था। लाहौर उनकी बेटी को भी इत्तला दे दी गई थी। डीजे की अचानक मौत ने इसको अश्कबार कर दिया था। आफताब कमल को लिए खानविला आ गया। एक तरफ बहन का दुख और दूसरी तरफ डीजे की मौत का दुख। वो टूट ही गई थी। तबस्सुम खानम ने कमल को पलकों पे बिठाया और उसका ख्याल रखा। आफताब कमल को तबस्सुम खान के हवाले करदा खुद तदफीन वगैरह का बंदोबस्त करना चला गया। आबाद खान टूट से गए थे। उनकी माँ ने इन्हें माफ़ नहीं किया था और वो इनसे नाराज़ होकर चली गई थी। शाम तक रज़िया खातून भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुकी थी। सबको शामिर और अनाबिया का इंतज़ार था लेकिन इन्हें फ़्लाइट ना मिली और डीजे का जनाजा अदा कर दिया गया। घर भर में एक
دل چیر دینے والی خاموشی کا راج تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے لیکن سب کو ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی کی بات ہو۔ دیجے کو کوئی بلا نہیں پا رہا تھا۔ رضیہ خاتون اور فیاض صاحب یہیں تھے، باقی سب جا چکے تھے۔ شامین ان کے جنازے تک رکا تھا، اس کے بعد وہ شام کو ہی واپسی کی راہ لے چکا تھا، جبکہ حشمت صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ 2 دن بعد واپس لاہور چلے گئے تھے۔ رضیہ خاتون کو شہر کا شامیر کا انتظار تھا، وہ بھی آج کل کر رہا تھا لیکن آنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سپارہ پڑ رہی تھی کہ شامیر کی آمد ہوئی۔ شامیر کو دیکھ کر ان کو دکھ ایک بار پھر جاگ گیا۔ وہ سارا سامان صحن میں چھوڑتا اندر رضیہ خاتون کی طرف بھاگا تھا۔ وہ جو اتنے دن سے خود پہ ضبط کیے بیٹھا تھا آج پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ رضیہ خاتون نے اپنے خان کو خود سے لگایا۔ وہ چلی گئی ہیں ناراض ہو کے، کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ آپ نہ ہم، وہ اب کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گی۔ روتے ہوئے رضیہ خاتون کی ہچکیاں بند گئی تھیں، سیڑھیوں سے نیچے اترتی خانم وہیں کھڑی رہ گئی۔ آج اتنے دن عرصے بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی لیکن اس نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ رضیہ خاتون نے انابیہ کو گلے سے لگایا جسے یہاں آ کے دیجے کی ڈیتھ کا پتہ چلا تھا۔ آفتاب کی آمد پہ شامیر مزید اپنا ضبط کھو گیا۔ آفتاب اسے سنبھالتا باہر لے گیا۔ کیسی ہو انابیہ؟ دل کو بڑا کرتے ہوئے خانم نے دھیرے سے انابیہ سے پوچھا تو وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ خانم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے، ان کے اندر سکون سا اترا تھا۔ یہ سب یوں اچانک انابیہ سے کچھ کہا نہ گیا، بس بیٹے اللہ کی مرضی کہتے ہوئے وہیں ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ انابیہ نے محسوس کیا وہ بہت بدل گئی تھیں، وہ پہلے والی خانم تھی ہی نہیں۔ کمل بیٹا یہ دودھ پی لو، آج صبح سے کچھ خاص نہیں کھایا آپ نے؟ تبسم خانم نے کوئی چوتھی بار اسے دودھ دیتے کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ آنٹی آفتاب خان کو بلا لائیں نا، مجھے کومل کی طرف جانا تھا آج، انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ جلدی آئیں گے اور مجھے لے کے جائیں گے۔ کمل نے نروٹھے پن سے منہ بنا کے کہا تو تبسم خان اس کے انداز پہ مسکرا دی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی، جب سے آئی تھی بس نک چڑی بنی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا اور آفتاب اس کی کوئی بات نہ ٹالتا، سارے ناز و نخرے اٹھاتا۔ بس اس نے ایک شرط رکھی تھی یہاں رہنے کی کہ عباد خان اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اور وہ نہیں آتے تھے لیکن چھپ چھپا کے اپنی بیٹی کو دیکھتے اور اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگتے۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے، کومل۔ آ جائیں گے آپ کے آفتاب خان بھی۔ آپ یہ دودھ ختم کریں جلدی سے۔ دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو ناچاروں اسے پینا پڑا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو انابیہ اندر داخل ہوئی۔ کمل اور تبسم دونوں ہی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ بیٹا یوں اچانک؟ تبسم خان نے انابیہ کو گلے لگاتے استفادہ کیا۔ ہاں جی، آج ہی فلائٹ کنفرم ہوئی تو انابیہ آنکھیں بھیگ گئی۔ بس بیٹا صبر کرو، جسے اللہ کی مرضی، ہم اللہ سے لڑ تو نہیں سکتے نا، سب نے ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تبسم خان نے انابیہ کو سمجھایا تو وہ مزید اشک بہانے لگی۔ تبسم خان اسے تسلی دیتی اٹھ کے باہر آ گئیں تاکہ وہ دونوں آپس میں کچھ دیر اکیلے باتیں کر سکیں، اور واقعی باتیں کرتے ایک دوسرے کا غم بھلانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تم تو موٹی ہو گئی ہو، کمل نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے کہا۔ بس تم بھی ہو جاؤ کچھ دن تک، انابیہ نے اسے پیار سے گال پہ ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ جھپک گئی۔ شکر اللہ کا آپ کی اور آفتاب بھائی کی صلح ہو گئی، ورنہ تو مجھے لگتا تھا ساری زندگی ہی لڑنے جھگڑتے رہیں گے۔ انابیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بس مجھے اور میں انہیں بہت عزیز ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میری امی کیا کہا کرتی تھی کہ معاف کر دینے والا بدلہ لینے والے سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کیا آپ نے اپنے بابا کو بھی معاف کر دیا؟ اچانک سے انابیہ نے پوچھا تو کمل ایک دم سے چپ ہو گئی۔ دروازے پر دستک دیتا آفتاب اندر آیا۔ السلام علیکم بھائی۔ انابیہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آفتاب نے بہت مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی بہتر ہوں۔ وہ شامیر واپس آ گئے؟ قبرستان گیا تھا، دیجے کی قبر پہ، بہت اپسیٹ ہے، اس کا خیال رکھیے۔ آفتاب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ انابیہ سارے اصابت میں ہلاتی بائی نکل گئی تو آفتاب کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھتا گمسم بیٹھی کمل کے پاس آیا۔ کہیں گم ہے ہماری شہزادی صاحبہ؟ ان دونوں وہ شہزادیوں والے نخرے اٹھواتی تھی تو آفتاب نے اسے شہزادی کا ہی لقب دے دیا تھا۔ خان کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ کھوئے ہوئے پوچھا۔ ختم شد